नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे कि बरकतों वाली रात, फैसले वाली रात, कदर वाली रात कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कदर वाली रात यानी लैलतुल कदर की रात रमज़ानुल मुबारक में आती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे माशरे में 15 शबान को बहुत अहमियत दी जाती है। 15 शबान के हवाले से ये बात समझी जाती है कि बरकतों वाली रात है, इस रात को इबादत की जानी चाहिए और इस रात को फैसले वाली रात, कदर वाली रात समझा जाता है। साथ में इस रात को कब्रिस्तान भी जाना पसंदीदा समझा जाता है। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी रवायात हैं या ऐसी कौन सी बुनियाद है जिसकी वजह से इसको अहमियत दी जाती है 15 शबान को। तो इस हवाले से जो हदीस बयान की जाती है वो तिरमिजी की ये हदीस है जिसको आज हम पढ़ते हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, वो बयान करती हैं, एक रात मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर से गायब पाया। मैंने तलाश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरक़द में थे, यानी कब्रिस्तान में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खतरा महसूस हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा ये गुमान था कि आप किसी दूसरी अहलिया के यहाँ चले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ताला निफ्स शबान यानी 15 शबान की रात को आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और बनु कल्ब की बकरियों के बालों की मिकदार लोगों को माफ फरमा देता है। यह हदीस कहाँ से ली गई है? तिरमिजी से ली गई है। 739 इसका नंबर है और ख़ुद इमाम तिरमिजी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहिमहुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसे यहया इब्ने अबी कसीर ने उर्वा से नहीं सुना और ना हुज्जाज बिन अरता ने यहिया से सुना है। नेज़ ये दोनों रावी इंदल मुहद्दिसीन मुदल्लिस है। तो इसे मालूम हुआ कि यह हदीस ज़ईफ़ है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि ये यही हदीस कुछ चेंजेस के साथ सही हदीस से भी मरवी है, जिसमें आप ये देखेंगे कि उसमें 15 शबान का जिक्र नहीं मिलता। तो हम देखते हैं कि सही मुस्लिम में क्या रिवायत किया गया है। तो सही मुस्लिम में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दफ़ा जब मेरी बारी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ थे। आप मस्जिद से लौटे, अपनी चादर सरहाने रखी, अपने दोनों जूते उतार कर अपने दोनों पाँव के पास रखे और अपने तहबंद का एक हिस्सा बिस्तर पर बिछाया, फिर लेट गए। आपने सिर्फ इतनी देर इंतजार किया कि आपने ख्याल किया कि मैं सो गई हूँ। तो आपने आहिस्ता से अपनी चादर उठाई, आहिस्ता से अपने जूते पहने और आहिस्ता से दरवाजा खोला, निकले। फिर आहिस्ता से इसको बंद कर दिया। ये देखकर मैंने भी अपनी कमीज सर से गुजारी, यानी जल्दी से पहनी, अपना दुपट्टा ओढ़ा, अपनी अजार कमर पर बांधी, फिर आपके पीछे चल पड़ी, हत्ता कि आप बकी के कब्रिस्तान में पहुंचे, खड़े हो गए और आप लंबी देर तक खड़े रहे। फिर आपने 3 दफा हाथ उठाए, फिर आप पलटे और मैं भी वापस लौटी। आप तेज हो गए तो मैं भी तेज हो गई, आप तेज तर हो गए तो मैं भी तेज तर हो गई। आप दौड़कर चले तो मैंने भी दौड़ना शुरू कर दिया। मैं आपसे आगे निकली और घर में दाखिल हो गई। जो ही मैं लेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में दाखिल हो गए और फरमाया, आयशा, तुम्हें क्या हुआ? कांप रही हो, सांस चढ़ी हुई है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओगी या फिर वो मुझे बताएगा जो लतीफ़ खबीर है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, और मैंने पूरी बात आपको बता दी। आपने फरमाया, तो वो सियाह हियोला जो मैंने अपने आगे देखा था, तुम थी? मैंने कहा, हाँ। आपने मेरे सीने को जोर से धकेला जिससे मुझे तकलीफ हुई। फिर आपने फरमाया कि तुमने ये ख्याल किया कि अल्लाह ताला तुम पर ज्यादती करेगा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, लोग किसी बात को कितना ही छुपा लें, अल्लाह इसको जानता है। हाँ। आपने फरमाया, जब तूने मुझे जाते हुए देखा था, इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने आकर मुझे आवाज़ दी और अपनी आवाज़ को तुमसे मख्फी रखा। मैंने इनको जवाब दिया तो मैंने भी तुमसे इसको मख्फी रखा और वो तुम्हारे पास अंदर नहीं आ सकते थे
تم کپڑے اتار چکی تھیں اور میں نے خیال کیا کہ تم سو چکی ہو، تو میں نے تمہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ تم اکیلی وحشت محسوس کرو گی، تو انہوں نے یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقی کے پاس جائیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے حق میں دعا کے لیے کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو، مومنوں اور مسلمانوں میں سے ان ٹھکانوں میں رہنے والوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہم سے آگے جانے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے، اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 2256 پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں 15 شبان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس میں 15 شبان کا ذکر نہیں، اور 15 شبان کے حوالے سے جو اس ضعیف حدیث میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ رات کو آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں ایک اور صحیح حدیث ملتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر رات ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جبکہ رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ تو یہاں ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر رات کا آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دعا کرنے والا کوئی ہے، اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ تو ہر روز کا معمول ہے، تو اس کے لیے 15 شعبان کو خاص کرنا ضروری نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک قرآنی آیت کو بھی اس معاملے میں بیس بنایا جاتا ہے، بنیاد بنایا جاتا ہے۔ وہ قرآنی آیت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4۔ سورہ دخان کی اس آیت میں کیا کہا گیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ لیکن ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں ہمارے سامنے، ایک یہ کہ اس میں کہا گیا یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ کس سے بابرکت رات میں اتارا گیا ہے؟ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی فیصلے کی رات۔ تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کس مہینے میں نازل کیا گیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اس بارے میں ذکر آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لیلۃ القدر یا جسے برکت والی رات کہا جاتا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ کب آتی ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر یہاں سورہ دخان میں کیا پتا چلا تھا کہ وہ یہ رات ہے جس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ کسے؟ یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر پھر کون سے مہینے میں آئے گی؟ شہر رمضان میں۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، فیصلے والی رات کون سی ہے؟ یہ فیصلے والی رات رمضان المبارک میں آنے والی رات ہے، اور اس سورہ دخان میں بھی جس بات کا ذکر ہے لیلۃ المبارکہ، تو یہ وہی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں
ہر کام کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، اور اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم رہتا ہے، جو واقعی محروم ہے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس رات عبادت کرنے کا جو اجر ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس ليلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے، اور یقینی طور پہ اس ليلۃ القدر کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ شہر رمضان کی تاک راتوں میں ڈھونڈیں گے۔ اور جو شخص اس کو ڈھونڈتا نہیں ہے، اس میں محنت نہیں کرتا ہے، تو دراصل کیا ہے؟ وہ محروم ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے وہ غافل رہا، وہ اس خیر کو طلب کرنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے۔ کب ڈھونڈیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اس میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ اور دوسری روایت سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو لیلۃ القدر کی خاص دعا وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو لیلۃ القدر کی رات انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے استغفار کی دعا کرنی چاہیے، قیام اللیل پڑھنی چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، یا پھر اس کی تفسیر، ذکر، اذکار کرنے چاہیے، درود پڑھنے چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کچھ علامتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف یہ علامتیں جو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ان کے علاوہ جتنی علامتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری ضعیف روایتیں ہیں۔ یہ جو روایتیں ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ لیلۃ القدر کی کچھ علامت احادیث میں اس طرح آئی ہیں۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تھالی یعنی پلیٹ کی طرح اس کی روشنی ہوتی ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی بڑی پلیٹ کا جو کنارہ ہو اس طریقے کی شکل کا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آسان اور معتدل رات ہے، جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ ہی سردی، اس کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اب
देखना क्या है, करना क्या है? बात ये है कि हमारा काम है कि हम लैलतुल क़द्र को ढूँढें, उसकी अलामतों से नहीं। यानी अगर हम इसकी, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं तीनों यानी 2 जगह आपने ये देखा कि लैलतुल क़द्र की सुबह की सूरज के हवाले से बात हुई है। फिर यहाँ तीसरी जगह देखें तो लैलतुल क़द्र आसान और मुतदिल रात है, ना गर्मी होती है, ना सर्दी होती है। और फिर सुबह के हवाले से कि सूरज जो है इसका इस तरह तुलू होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, उसकी सुर्खी भी मुधम होती है। तो बात ये है कि हमने रात भर इबादत करनी है, हमने इसकी अलामतों को नहीं ढूँढना, यानी अलामतें अगर हमें नज़र आ जाती हैं या हमें महसूस हो जाती हैं, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन असल मकसद, असल चीज़ क्या है कि हम लैलतुल क़द्र को में इबादत करें। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ़ यही चीज़ पर फ़ोकस करते हैं कि लैलतुल क़द्र है या नहीं है। कुछ लोगों का कहना होता है कि कुत्ते नहीं भौंकते या इस तरह की और चीज़ें। तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि ध्यान किस बात पे देना है कि रमज़ान का आखिरी अशरा मेहनत का अशरा है, यानी इसमें इबादत बढ़ा देनी चाहिए। रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। चाहे आप इसमें कुरान मजीद की तिलावत करें या तरावीह और क़ियामुल लैल का पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, दुरूद पढ़ें, ये सब नेकियां करने का वक्त है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि 15 शुबान के हवाले से जो ये आयत बेस बनाई जाती है या ये हदीस बेस बनाई जाती है, तो इन दोनों की हकीकत भी आप लोगों के सामने यहाँ हो गई होंगी कि ये हदीस तिरमिज़ी की हदीस ज़ईफ़ हदीस है और सूरह दुखान में जिस रात का ज़िक्र किया गया है, वो दरअसल 15 शबान नहीं बल्कि लैलतुल क़द्र का ही ज़िक्र किया गया है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।